بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو تھائرائیڈ گلینڈ کے بارے میں ہے۔ تھائرائیڈ کا دودھ سانس کی نالی یعنی لیرنکس کے سامنے پایا جاتا ہے۔ یہ ایک تتلی نما آرگن ہے۔ یہ غدود اتنا اہم ہے کہ ہمارے جسم میں ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنا، گرمی سردی کا احساس، چھونے کا احساس اور اس طرح کے دیگر افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ تھائرائیڈ کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہائپر تھائرائیڈ، تھائرائیڈ ہارمون کا زیادہ ہو جانا یعنی T3 اور T4 کا زیادہ پیدا ہونا۔ نمبر 2 ہائپو تھائرائیڈ، تھائرائیڈ ہارمون یعنی T3 اور T4 کا کم کام کرنا اور TSH کا بڑھ جانا۔ ہائپر تھائرائیڈ کی علامات: وزن کم ہو جاتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، 90 سے 120 تک ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، مریض کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں ابل کر باہر نکل آتی ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے مریض کی آنکھیں باہر آ گئی ہے۔ گلے میں تھائرائیڈ کا دودھ کو چھونے سے اس میں گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں، ٹیمپریچر بڑھ جائے گا، خواتین میں ماہواری بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، دودھ بھی کم آتا ہے، جلد خشک ہو جاتی ہے، زندگی کی چمک دمک چہرہ سے کم ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان میں فریکچر کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ نظام ہضم کی خرابی سے دست لگ جاتے ہیں یا قبض ہو جاتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، بدہضمی اور جلن کی شکایت اکثر رہتی ہے۔ نفسیاتی طور پر مریض بہت زیادہ غصیلا، پرجوش اور دباؤ کا شکار ہوگا اور لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دے گا۔ ہائپو تھائرائیڈ کی علامات: بدن میں T3 اور T4 کم ہو جائے گا لیکن TSH ہارمون بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ خواتین میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، 3 خواتین کے مقابلے میں 1 مرد کو یہ مرض ہوگا۔ گلڈ کا ہارمون تھائراکسین یا تو بالکل نہیں بنا پاتا یا پھر ناقص تھائراکسین ہارمون بناتا ہے۔ دماغ سے TSH کی صورت میں خون میں سگنل بڑھ جاتے ہیں، مریض سست ہو جاتا ہے، زیادہ سونا پسند کرتا ہے، وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری بڑھ جاتی ہے اور کام کاج میں مریض کا دل نہیں لگتا، اکیلے رہنا پسند کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سردی بھی بہت زیادہ لگتی ہے، گرمی کے موسم میں بھی گرم کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں۔ ہائپو تھائرائیڈ کے بچوں پر اثرات: ایسے بچے جو وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، ایسے بچے جو دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جن کی گردن جلدی نہیں ٹھہرتی، جو دیر سے بیٹھتے ہیں یا جن کا وزن کم ہوتا ہے، جن میں بڑھوتری یعنی قد نہیں بڑھتا، دودھ کم پیتے ہیں اور کھانا بھی کم کھاتے ہیں، بچوں کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں نکلتی بلکہ بعض اوقات باریک یا ڈبل آواز آتی ہے، ایسے بچوں کی والدہ کا TSH کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے تاکہ تھائرائیڈ کی بیماری کی تصدیق ہو جائے اور بروقت ٹھیک علاج کیا جا سکے۔ تھائرائیڈ کی وجوہات: اس کی وجوہات میں سب سے اہم آیوڈین کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی، مختلف قسم کے انفیکشن یا ادویات کے زیادہ استعمال سے ان کے فعل میں کمی بیشی آ جاتی ہے۔ تھائرائیڈ کی جانچ کے لیے ایک ٹیسٹ T3 T4 TSH کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے کروانے سے مرض کا پتہ چل جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق امریکہ میں ہر 20 میں سے 1 فرد کو یہ مرض لاحق ہے۔ لوگ اس مرض کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور گلے کی خرابی کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب سانس بند ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں تھائرائیڈ گلینڈ کا مسئلہ ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ کے بارے میں لوگوں کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھائرائیڈ کا ہومیوپیتھک علاج: نمبر 1 سیپیا، ماہواری میں خون بہت کم آتا ہے اور مریض کے ہاتھ پیر بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، بال بہت زیادہ گرتے ہیں، قبض ہوتی ہے، کھٹی اشیاء جیسے اچار، لیموں اور چٹنی کھانا بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کو سیپیا 30 دن میں 3 بار 3 قطرے استعمال کروانے چاہیے۔ نمبر 2 کلکیریا کارب 3X، چاک یا مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے، قبض کی شکایت ہوتی ہے، موٹاپا بھی پایا جاتا ہے، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ ایسے مریضوں کو کلکیریا کارب 30 دن میں 3 بار 3 قطرے آدھا کپ پانی میں استعمال کروائیں۔ گریفائٹس کے مریضوں میں جلد سے متعلقہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ ہائپو تھائرائیڈ کے کیسز میں یہ دوا استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کی مریضہ عورتوں میں ماہواری باقاعدگی سے ہوتی ہے،
یعنی اووری میں سسٹ پایا جاتا ہے، یوٹرائن فائبرائڈ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں گریفائٹس دن میں 3 بار 3 قطرے استعمال کروانے چاہیے۔ آیوڈیم 30 یہ دوا زیادہ تر ہائپر تھائرائڈ میں استعمال کروائی جاتی ہے، لیکن کئی بار اس دوا میں ہائپو تھائرائڈ کے کیسز بھی ملتے ہیں، تو ایسی حالت میں یہ ہائپو تھائرائڈ میں استعمال کروائی جاتی ہے۔ جب آیوڈین کی کمی سے جسم سوکھ جائے اور کلٹ بڑھ جائے تو اس کے مریضوں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، چھاتی میں گلٹی نمودار ہو جاتی ہے اور لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں یہ دوا 3 قطرے دن میں 3 بار آدھا کپ پانی میں استعمال کروانی چاہیے۔ تھائروڈینیم 30 یہ دوا ہائپو تھائرائڈ میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے مریضوں میں ہائپو تھائرائڈ کی تمام علامات دیکھنے میں ملتی ہیں، مثلا بالوں کا گرنا، کنسنٹریشن کا نہ ہونا، کمزوری یادداشت، تھکاوٹ بہت زیادہ ہونا، نبض کی کمزوری، ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈے ہو جانا، جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہونا، ان تمام علامات میں تھائروڈینیم 30 3 قطرے دن میں 3 بار استعمال کروانے چاہیے۔ Please like and subscribe my channel.